الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات
جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا، بانیان جلسہ کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت روح پرور اور حسین محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا ہے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج ہم اس آیت کی روشنی میں جہاں اپنے پیارے محبوب جو ہماری جانوں سے بھی قریب رہتے ہیں اور جن کے کرم کا صدقہ ہماری زندگی کا پل پل گزر رہا ہے اور جن کی وجہ سے عالم انسانیت کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، رشتوں کا تقدس، ماؤں کا احترام، باپ کا پیار اور بیٹیوں اور بہنوں کا تقدس ہمارے ذہنوں کے اندر جس شخصیت نے بیدار کیا انہی کا نام ہے سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد پر میرے دوستوں نے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا۔ یہ لائٹ بند کرو۔ عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا اور آپ سب احباب تشریف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں عطا فرمائے اور اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزتوں، عظمتوں اور رفعتوں سے نوازے۔ احباب ذی وقار قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جب کہیں آیت ختم ہوتی ہے اور اگلی آیت پہ نظر پڑتی ہے تو وہاں پہ لفظ قل موجود نظر آتا ہے۔ اب کچھ معاملہ اس طرح بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج یہ ہے کہ اے محبوب میں نے تو اپنی بات تیرے نوکروں کو سنا لی ہے، اب کچھ باتیں تو بھی کر تاکہ ان کو قرار مل جائے، ان کو سکون مل جائے اور یہ پوری تمانیت قلب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ احباب ذی وقار 3 پارے کی اس آیت میں بھی کمال کی حکمت عملی ہے۔ رفعت، عظمت اللہ تعالیٰ کی بیان ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محبوب آج اس طرح کرتے ہیں کہ مقام میرا بیان ہو اور زبان تیری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ بیان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتانا ہے، کیا بیان کرنا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میٹھی زبان، وہ لہجہ جس لہجے
کہ حرف حرف کے اندر چاشنی پائی جاتی ہے، اور وہ گفتگو جو بھی سنتا ہے بس وہ دیوانہ بن کر سرکار کا بیٹھ جاتا ہے، بس اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ حضور بولتے رہیں اور میں سنتا رہوں، یوں عمر بیت جائے، مجھے اور کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ آج 1441 برس کے بعد نوجوان نقیب محفل، اللہ تعالیٰ ان کو مزید حسن بیان سے نوازے اور یہ مزید اسی طرح اپنی جوانی کا پل پل سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری میں گزارتے رہیں۔ جب یہ بات کر رہے تھے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، تو 1441 سال کے بعد جس کے من میں نبی کی محبت کی شمع جل رہی ہے، اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ اور بولیں، یہ اور بولیں، یہ اور بولیں، کیونکہ بات ہمارے بول کی نہیں ہے، بات اس کی ہے جس کے لیے بول بولے جا رہے ہیں۔ ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ آواز میں قریب ہو جاؤں گا تو پھٹے گی، آواز کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں تو حضور ذرا غور کیجئے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس لہجے کے ترنم کو صدیق اکبر کے من کی دنیا تک اتارنے کے لیے، فاروق اعظم کے دل تک، روح تک اتارنے کے لیے کہا محبوب 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اسی طرح جس کو بھی میں نے بنایا وہ بزبان حال میری تعریف تو کر رہا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تعریف میری ہو اور زبان تیری ہو۔ تو اس طرح حضور والا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ بولیے نا۔ یہ بھی ایک انداز محبت ہے، ایک انداز تخاطب ہے کہ اے محبوب آپ بولیے نا۔ سارا زمانہ جو میری تعریف کر رہا ہے، دو بول اے محبوب تو بھی بول دے۔ میرا قرآن قیامت تک لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا کہ کھربوں لوگ مل کر، سنائی نہیں دیتا، کھربوں لوگ مل کر میری تعریف کریں، مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنے تیرے دو بول سن کے پیار آ جاتا۔ احباب ذی وقار، اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے محبوب آپ بولیے۔ یا اللہ کیا بولوں؟ تو کہا محبوب آپ کہیں نا اللہم۔ یہ وہی سمجھ سکیں گے جو اس راہ کے مسافر ہیں، دوسروں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غور کیجئے گا، کہا کہ اے محبوب آپ بولیے، اور آج آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے کہیے اللہم اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کہیں، آپ اس طرح کہیں اللہم، اے اللہ مالک الملک، ساری حکومتیں، سارے اختیار، ساری اتھارٹیز تیری ہیں، تیرے سوا نہ کوئی مالک ہے اور نہ ہی کسی کی ملک ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اختیار ہے، سارے اختیار تیرے قبضہ و تصرف کے اندر ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین کی آخری آیت میں ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي، پس پاک ہے وہ ذات، بِيَدِهِ، جس کے دست قدرت کے اندر، جس کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ اللہ کا اس طرح کا ہاتھ نہیں ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ ید آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدرت، اس کا تصرف، اس کا اختیار۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے
جو اس کے تابع فرمان نہ ہو اور اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی اس کے دستے قدرت میں نہ ہو۔ تو وہ مالک آج اپنے محبوب کی زبان سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ خبر بھی مل گئی کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو بات کریں تو ان کی گفتگو سن کر روح تک انسان سرشار ہو جاتا ہے۔ تو کہا اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو اتل ملک کا من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور تو جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے حکومت واپس چھین بھی لیتا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ خدا ایسا مالک الملک ہے کہ اس کے اقتدار کو زوال نہیں ہے، اور باقی کسی کے دنیا کے بادشاہوں میں کسی کے اقتدار کو کمال نہیں ہے۔ باقیوں کو اقتدار ملتے بھی رہتے ہیں اور باقیوں کے اقتدار چھنتے بھی رہتے ہیں۔ حضور والا اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا کہ یہ اقتدار، یہ حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ جو عطا میرا اللہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کرائیٹیریا کوئی نہیں کہ جس کو حکومت مل گئی ہے ہم یہ تصور کریں کہ یہ اچھا نہ ہوتا، یہ نیک نہ ہوتا تو اللہ اس کو حکومت کیوں دیتا۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو میرٹ بنا لیں تو فرعون کو بھی تو اس نے اختیار دیا تھا، نمرود کو بھی تو اس نے بادشاہ بنایا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سامنے جاتے ہیں اور اس کو جا کے یہی تو بات باور کراتے ہیں، ان آتاہ اللہ الملک، اے نمرود بغاوت نہ کر، تیری اوقات کوئی نہیں ہے، تیری حیثیت کوئی نہیں ہے، ان آتاہ اللہ الملک، تیرے پاس اگر چند دن کی حکومت ہے نا تو وہ بھی اس نے دی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو کسی کو حکومت کا مل جانا، ہم بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے رہیں جی کہ وہ چنگا نہ ہوتا تے اللہ اس نے حکمران کیوں نہ بنا دا تے یزید چوکھا چنگا ہی، اس کو بھی تو اقتدار مل گیا نا۔ اس ملعون کو بھی چند دن اختیار کے ملے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے اور آزما کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے اختیار دیا اور اس کو بھی دیا۔ وہ چند دنوں کے اقتدار کے بعد بغاوت پر اتر آیا، اور جس کو میں نے محبوب بنایا اس کی حکومت زمین پر نہیں، انگلی اٹھاتا ہے تو سورج لوٹاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو کتنا اختیار دیا، اس محبوب کو کتنا اختیار دیا۔ تو جب محبوبوں کو اقتدار یا اختیار ملتا ہے تو ان کا سر اور جھک جاتا ہے، اور جب دوسروں کو ملتا ہے تو وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ جب میں گفتگو کو آگے لے کے چلوں تو پھر مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ آپ تو الحمدللہ سمجھنے والے لوگ ہیں کہ حکومت جو ہے یہ عطا بھی ہوتی ہے اور واپس بھی ہو جاتی ہے۔ تو تل ملکا منتشا یہ قرینہ بھی ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، حضور یہ قرینہ بھی ہے۔ یہ حکومت عطا رب کی طرف سے ہوتی ہے لیکن چھین بھی وہی لیتا ہے۔ حکومت کے مقابلے میں حکمت ہے۔ میں نہیں سمجھا سکتا، یہاں پہ ہے تُؤْتِي الْحِكْمَةَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، اور اسی رکوع میں آگے چل کے آئے گا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اسی رکوع میں نہیں، پیچھے پچھلے والے رکوع میں ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے حکومت جس کو چاہتا ہے، لیکن حکومت دے کے واپس بھی لے لیتا ہے
اور جس کو حکمت دیتا ہے واپس نہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ مجھے 21 سال ہو گئے قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، 21 برس ہو گئے۔ میں نے اکثر جب پروگرام نہیں ہوتے تو سٹڈی روم میں بیٹھ کر میں مختلف کتب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ نالائق ہوں، رات پڑھتا نہیں تو صبح لیکچر کس طرح دوں کلاس روم کے اندر۔ تو حضور والا میں نے امام رازی کو پڑھا، علامہ ابن جریر کو، علامہ ابن کثیر کو، حضرت علامہ اسماعیل حقی کو، حضرت امام خازن کو میں نے پڑھا، امام مقاتل کو پڑھا، امام مجاہد کو پڑھا، عبداللہ ابن عباس کو پڑھا۔ تو میں سب کو میں نے پڑھا اور ہر جگہ میں نے بغور مطالعہ کیا کہ کہیں حکمت بھی تو نہیں چھین لیتا۔ تو میری نظر میں کم علم ہوں میں، نالائق ہوں میں، علماء کے سامنے ایک طالب علم ہوں، علماء میرے سر کے تاج ہیں۔ حضور والا قبلہ اللہ حکومت دے تو اس کی واپسی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، دیتا بھی ہے، لے بھی لیتا ہے، لیکن حکمت کے انتخاب کے لیے باقاعدہ پہلے دیکھا جاتا ہے جس کو میں دے رہا ہوں اہل بھی ہے کہ نہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی وہ عطا کرتا ہے الحکمت حکمت دانائی من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا، اور جس کو حکمت کی لازوال دولت دے دی جاتی ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وَمَن یؤتی الحکمت ہے جی قرآن پاک کے اندر، وَمَن اور جو، اور جسے یؤتی الحکمت وہ عطا کرتا ہے حکمت کی لازوال دولت، فقد لینے والا یقین کر لے کہ اسے حکمت نہیں ملی بلکہ فقد اوتیا خیرن کثیرا، اس کی جھولی خیر کثیر کے ساتھ بھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حضر ہو، پھر ہر وقت خیر اس کے دامن کے ساتھ رہتی ہے، خیر ہی خیر رہتی ہے۔ یہ ہے حکمت لینے والا جو ہے، یہ اس کی شان ہے۔ میں نے یہاں کچھ کہنا ہے، شاید میں نالائق بہت ہوں، سمجھا نہیں پاؤں گا، آپ خود کوشش کیجئے گا، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے حال پر بھی کرم فرمائے گا۔ جس کو حکمت دی گئی اس کے بارے میں کہا گیا کہ فقد اوتیا خیرن کثیرا، اے حکمت لینے والے، اجمیر کے داتا، اجمیر کے خواجہ، سیال کے لجپال، گولڈا شریف کے اپنا مہر علی، جس کو بھی حکمت کی لازوال دولت دی گئی اسے ساتھ یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ فقد اوتیا خیرن کثیرا، اور یقین کر لے انہوں کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پکا یقین کر لے کہ ان تینوں حکمت دے صورت دے وچ، حکمت دے پردے دے وچ، حکمت دے موتیاں چ لپیٹ کے خیر کثیر دی دولت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھیے گا، حکمت لینے والے کا مقام یہ ہے، دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ لیکن جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر، پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں بھیج اس رسول کو جو بڑی عزت والا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہو انہی میں سے۔ یہ اللہ آپ کو نہیں کہہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ آپ میں سے ہو وہ رسول، بلکہ منہم کا مصداق کون ہے؟ جن کے لیے پچھلی آیت میں انہوں نے دعا مانگ لی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک خاندان، ایک گروہ، ایک فیملی ہمیشہ ایسی موجود رہے جو طیب ہو، طاہر ہو، تیری فرما بردار ہو۔ تو اس گھرانے کے اندر جو مسلمۃ لک کی شان کا حامل ہو، انہاں دے وچ تے انہاں دے وچوں۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں تو میں سید زیادہ نہیں، کال کر لینا، بلوا لیں کسی کو،
یا شاید کوئی انتظار میں بیٹھا ہو آج کہ میں نے بات کرنی ہے، کھلی چھٹی ہے، آئیں، یہ نبی کے نوکروں کی محفل ہے، یہاں کوئی بھی دہشت گرد نہیں بیٹھا ہو، کیا کہنے یا کوئی کسی کو گالی دینے والا نہیں بیٹھا۔ ہم ادب کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ ہمیں سمجھا دیجئے فی ہم کے مصداق کون ہیں، من ہم کے مخاطب کون ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی کو پھر دوسرے پارے میں دہرایا گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو اسی گھرانے کو اللہ کہتا ہے۔ وہ جے میں منگیا ہی نا ابراہیم علیہ السلام نے، میں انجے ہی تہاڈے وچ تے تہاڈے وچوں بھیج چھوڑیا تہاڈے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان ہم میں سے نہیں ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ جس گھرانے میں رسول آیا ہے اس گھرانے کے جوتوں کی خاک پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ کیا کہنے اب ذرا غور کیجئے، میری مجبوری ہے کہ میں اس سے ہٹ کر بات کر نہیں سکتا ہوں، چونکہ مجھے پڑھایا اسی طرح گیا، سکھایا اسی طرح گیا۔ اب غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں، چلو ان کی طلب، ان کی دعا کو ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اس کا دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے، یہاں نہیں تو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا۔ گھر جا کے اکیلے نہیں پڑھنا تو میرے کسی مخالف عالم کے پاس چلے جائیے گا اور جا کے پوچھئے گا کہ حسین احمد مدنی ایک بات کر گیا ہے، کیا یہ قرآن پاک میں اسی طرح ہے کہ حکمت خدا بھی دیتا ہے، حکمت زہرا کا بابا بھی دیتا ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ یعنی حکمت کی لازوال دولت عطا کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرے رسول اللہ۔ اللہ ذاتی طور پر عطا کرتا ہے اور رسول عطا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، پہلے میں ہی دیندہ رہا ہوں، جڑا تیرا نوکر بنسی تو دیندہ رہی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے یہ حضور والا قرآن پاک کی آیت نمبر 151 ہے، 151 سورۃ البقرہ۔ یہ اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ سکیں تو یہ ہے کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے بھیجا فیکم، تم میں، رسولاً، عزت والے رسول کو، منکم، تمہیں میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم، تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وَيُزَكِّيكُمْ، تم ناپاک ہو۔ وہ ایک نگاہ کرم ڈالتا ہے تو تن بھی پاک کر دیتا ہے، من بھی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور یہ دونوں جگہ پر دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اسی طرح سے کہ یا اللہ، یہ دیکھیے، رسولم منہم، عزت والا رسول ان میں سے بھیج جن کے لیے میں نے دعا کی ہے کہ وہ مسلمت لک، وہ تیرے فرما بردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے کہ مسلمانہ دے وچ خاندان وچ میرا رسول بھیجیں، تو فیصلے کردہ پھردا ہے، فلانا چاچا کافر ہے، باپ کافر ہے، اماں کافر ہے، تو سن، ہم تیری کسی بات پر دھیان دینے کو تیار نہیں، جتھے جتھے سونے نے پیر رکھے ہے وہ جنت نہیں، جنت تو بھی افضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جو الفاظ دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیے، جی بسم اللہ۔ یتلو علیکم آیاتنا، تواڈے سامنے میریاں آیتاں تلاوت کرے گا، سبحان اللہ۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ حق کے اللہ اللہ اللہ۔ حضور کی اولاد اس کا سیگا بنائے نا، کیا بنتا ہے؟ میں تو نالائق ہوں۔ یزکی، پاک کرتا ہے، وہ پاک کرتا رہے گا۔ 63 سال کے بعد تو قبر میں چلا گیا، اب کون پاک کرتا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے، تو کیا یہ کہنے۔ سرکار کی صفت
قیامت تک کے لیے مولانا ثابت کرتی ہے، یا آج کے بعد یزکیکم پڑھنا چھوڑ دے یا نبی کو مردہ کہنا چھوڑ دے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، وہ پاک کرتا ہے، یہ کنٹینیو فیض رہے گا، وہ پاک کرتا رہے گا۔ آگے چلیے، آگے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اللہ علم یعلم تعلیما، فعل یفعل تفعیلا کے وزن پر آئے گا، سبحان اللہ۔ تفعیل کا صیغہ بنے گا کہ وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، سبحان وہ اللہ۔ تمہیں کتاب سکھاتا ہے۔ باب تفعیل ہے نا، تو باب تفعیل کا صلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم استاد کے پاس 2 سال میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ 2 سال میں اتنا بہتر نہیں پڑھ سکتے جتنا مدینے والا سینے سے لگا کے پڑھتا۔ اللہ کیا کہنے، حق کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ قرآن پاک حضور میرے سامنے موجود ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ ابھی آگے میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے، پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کے جانا ہے۔ حضور والا نظائر موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ 2-3 سال سرکار کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ قدیم اسلام لانے والوں میں نہیں ہے، فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لے کے آتا۔ حضور والا 2-4 سال، لیکن ساتھ جنہ بھی رہا مزہ آ گیا، کیا کہنے کیا کہنے، کمال کر دی ساتھ نبھانے۔ سبحان اللہ۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ روز بڑے غور نال سن دن کے سونا کی آخر پہ سبحان اللہ۔ لیکچر ختم، وہ اپنا برین کمپیوٹر کی ڈسک سے وہ سب کچھ ختم، آیتیں یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہیں۔ ایک دن اجتماع تھا، یہ اتنا اجتماع تھا سونے سے درد ہوتے روز لگا رہتا، کیا کہنے، کیونکہ قرآن نیا نیا آ رہا تھا نا جی، تو حضور نے ہر آیت کو سمجھانا تھا، تو اس لیے جب حضور کھڑے ہوں مسجد میں تو گھر کون رہندا ہو سی، ہر کوئی تو پہنچ جاتا ہوگا نا، تو اتنا اجتماع ہوتا تھا جب سے حضور 1 لاکھ کا اجتماع تو امام جعفر صادق کے سامنے رہا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہفتے میں 2 دن 4 دن وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے۔ سبحان اللہ۔ چلو آج آپ کو ایک بات سناؤں، وہ آیت پڑھی ایک دن حضرت امام جعفر نے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مردے کس طرح تو زندہ کرتا ہے، میرے ساتھیوں کو یاد آ گیا، تو اللہ نے کہا 4 پرندے لے لیں، پھر ان کو ذبح کیا، وہ ساری بات سنائی، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ بار بار ریپیٹ کرتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے پھر عوام سے پوچھا گل سمجھ آئی جے؟ انہوں نے کہا حضور پھر سمجھا دیو۔ تیسری باری آپ نے کیا ہوں سن کے سمجھنا ہے یا دیکھ کے سمجھنا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں سکے۔ ابھی تو ساری رات آپ کی ذوق میں گزرے گی، نعت خوان حضرات جو ہیں وہ آپ کو نبی علیہ السلام کی عظمت سنائیں گے۔ بھائی اس نے نہیں کرنا، نہیں عورتوں تک آواز نہیں جائے، میں نے تو 4-5 بار ان کو کہا کہ بیس بنا دیں، آواز تھوڑی پھیکی پھیکی ہے نا، بیس بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والوں کو دونوں جہانوں میں عزتیں دے، سرکار کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھ کر بھی اگر ضد کریں تو مرضی کی بات ہے، تو میں ساؤنڈ کا محتاج تو نہیں ہوں۔ چلو میرا لیکچر ان تک نہیں جائے گا، تو عبدالحمید چشتی صاحب کے بارے میں میں ضمانت دیتا ہوں، وہ مائک یہاں پہ رکھتے ہیں، ان کی آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ اب حضور ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، دیکھیں میں زور لگاتا ہوں کیسی آواز آتی، جیسے پھٹی ہوئی آواز۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا، میں کیا بات کر رہا تھا۔ محفل لگی ہوئی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا یار سن کے سمجھنا چاہتے ہو یا دیکھ کے؟ پتہ تو آنو کوئی نہیں لگا نا، دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں یا سن کر؟ تو لوگوں نے کہا جی بڑی بات ہے،
آپ ہمیں پریکٹیکل کروا دیں، دکھا دیں کہ جاؤ جا کے 4 پرندے پھڑ لو۔ یہ ہے نبی کی آل جس پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز مزہ نہیں کر رہا، کیا کروں میں پھر ہٹاؤں گا پھر۔ اب غور سے حضور، ادھر سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ اب غور سے میری بات کو سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہو سکتا جی، اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بند کر دیں، بے شک آپ کو اگر غصہ آتا کر دیں بند، کوئی بات نہیں، میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ نخرہ نہ دکھائے، میں محتاج نہیں ہوں کسی کا۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا، کہا 4 پرندے لے آؤ پھڑ کے، وہ 4 پرندے آ گئے تو آپ نے کہا ذبح کرو، 4 پرندوں کو ذبح کر لیا گیا، سر رکھ لے قدمہ تے باقی جسمہ دا بنا لیا قیمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ سر اپنے قدموں میں رکھ لیں تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے، مرنا تو سارے نہیں ہیں، جڑے مرشد دے پیرانچ سر رکھ کے مردن۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ انہوں اللہ، دا مقام کی ہوندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو سر وہیں پہ رکھ لیے اور باقی جسموں کا قیمہ بنا دیا۔ دور دور حضرت امام جعفر صادق علیہ دیکھنا ہو تو شواہد النبوت، یہ لکھی ہے کتاب مولانا عبد الرحمن جامی نے، اللہ، جن کا عشق مصطفیٰ اتنا مسلم ہے کہ سرکار گورنر سے کہتے ہیں، اسے کہو مدینہ نہ آئے نہیں تو مجھے قبر سے باہر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد النبوت، سبحان اللہ۔ پڑھیے اس کو، اس کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو یہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، کوئی ماں کا لال چیلنج کر دے، ماسٹر صاحب قبلہ اور آپ میں سے کوئی ساتھی مجھے ایک کال کرے گا، آؤں گا، جھوٹا ثابت ہوا تو کوٹ عیسیٰ شاہ کے چوک میں کھڑا ہو جاؤں گا، کاٹ دیجئے گا میری گردن، میرے ورثہ FIR درج نہیں کرائیں گے۔ اور اگر حوالہ صحیح ہو، مسلمہ ہو، مولانا جامی کے قلم سے لکھا ہو اور سینکڑوں سالوں سے آج تک علماء اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوں تو پھر ایک کوئی گالدہ جواب دے دیا جائے، سچ بھی بولیے فتوے بھی لگن۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ جی بسم اللہ۔ تو اب کیا ہوا، وہ گوشت جو تھا جس کا قیمہ بنا کے مکس کر دیا گیا تھا، 4 پرندے تھے نا، چاروں کو مکس کر دیا تھا۔ اب میں یہاں پہ اشاراتی زبان نہیں بولوں گا، آج خطابت کے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر میں سادہ باتیں کر رہا ہوں۔ چاروں کو قیمہ بنا کے اپنے ہاتھوں میں لے کر ملا دیجئے تاکہ چوہاں دے وچ کوئی فرق نہ رہ جائے۔ نہیں سمجھا نہیں سکتا، کیا کہنے، تاکہ چوہاں دے وچ کوئی فرق نہ رہ جائے، جیڑا جس ڈیری چ دیکھے انہوں چارے ہی نظر آن۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، کہ ہم تو ایک خاک ہیں، اگر ہماری کوئی بات ہے، زمانہ باتیں کرتا ہے، عظمتیں بیان کرتا ہے تو سونا ہے تو سب تیری جوتیاں دا بے سب۔ شک، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی صداقت ہو، فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی سخاوت ہو، مولا علی، علی تو پھر علی۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہر کسی کو مقام ملا جو وہ نبی کے قدموں کا صدقہ، بے شک، نبی علیہ السلام کے قدموں کی خاک کا صدقہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب حضور غور سے میں تھوڑا پھر اور زیادہ آؤٹ وے چلا گیا تو پھر شاید گھنٹوں تک میں بات کرتا رہوں گا، تو مجھے احساس بھی ہے پروگرام کا
اور شکر گزار بھی ہوں اپنے میزبانوں کا کہ انہوں نے بر وقت مجھے ٹائم دیا، چونکہ علیل ہوں آج کل بہت زیادہ، اور آج کچھ سفر بھی ایسا رہا کہ آج بس دعا کر دیں میرے بارے میں کہ آج بلڈ بہت آ رہا ہے مجھے، بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علالت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے گا کہ زندگی ہے تو بس اتنی توفیق اللہ دے دے کہ زندگی کے آخری سانسوں تک زہرا کے بابا کی عظمت بیان ہو۔ اللہ اب وہ دور دور رکھ دی گئی چاروں ڈھیریاں، بہت دور دور۔ اب پھر حضرت امام جعفر صادق نے آواز دی۔ جی قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ وہ جو ڈھیریاں آپ نے دور دور رکھ دی ہیں نا، کاٹ کر ان کے سر، ثم ادعوہن، پکارو ان کو، آواز دو ان کو۔ مولوی صاحب تو 2 گھنٹے لیکچر دے ان کے مردے سن دے کوئی نہیں، انہاں نو ہتھیں کٹیا ہے، کیما بنایا ہے، پھر او پہاڑاں دے اتے رکھے ہے، مرن تو بعد پرندے سن لیندن، بندے نہیں سن۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشرف المخلوقات پرندہ تو نہیں ہے نا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کس کے لیے ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کس کے سر پہ رکھا گیا؟ انسان۔ اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ وہ پرندہ جو نہ اشرف ہے نہ افضل ہے، وہ مر کے سندہ پہ ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ سر جو مرشد دے قدمہ جو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مر کے مٹ جاتے ہیں وہ جن کے پیچھے کسی محبوب کا ہاتھ نہیں ہوتا، جڑے محبوب دے درد اتے جان دیں، او مر کے بھی سن دے بھی ان آوی جان۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضور؟ میں جب بات شروع کرنے لگتا ہوں نا تو بالکل ساؤنڈ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ سنا آپ نے، ایکو بھی سنا، اب بعد میں سب کچھ بلاک ہو گیا، پھر سمپل ایک ہلکی سی آواز رہ گئی، تو اب بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں میرا قصور کتنا ہے۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ آپ نے نعرہ سنا نا، یہی آواز تھی۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اوہ ٹینڈے پن پن کے سٹن نال ویر نہیں مکدے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم چشتی ہیں نا۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آواز دی ان پرندوں کو جو مر چکے تھے، ہڈیاں بھی جن کی چور چور ہو گئی تھیں، جگر کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو گئے تھے، کیما جو بنایا اے بھی پتہ نہیں لگتا، اے دا دل او دے نالے، او دا دل او دے نالے، او دا دل او دے، کوئی پتہ نہیں کس ڈیری میں کتنے کتنے ٹکڑے پڑے ہیں، لیکن حضرت امام جعفر صادق مردوں کو آواز دے رہے ایک ایک نو، تو فضائج منتشر ہو کے پھر کٹھے ہو کے، سر کوئی نہیں دوڑے چلے آدھیں، سر نہ لکھا ہوندیاں، اکھا ہوندتے رستہ نظر آندھا ہے۔ پتہ لگا جڑے قدمات جان دیں دے پہننا، انہوں نے انہاں اکھا دی بھی لوڑ کوئی نہیں رہ جانا۔ میں اس پر بھی دلائل دوں گا تو بات لمبی تک چلی جائے گی۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے جب یہ سب کچھ دکھا دیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا، تو اب ہر ماں امام جعفر نہیں جم دی نا، ہم نے تو انہی کی باتیں لوگوں کو سنانی ہیں، اور انہی باتوں کو سناتے ہوئے میں اپنی منزل کی طرف چلوں گا حضور والا۔ پہلے میں نے آپ کو دکھا، ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ اسی طرح محفل لگی تھی، تو محفل سے ہی بات آگے چلی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم
عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا اللہ جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. کیا کہنے. سبحان ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے تو اشاروں سے اپنے اللہ کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. حق کے کایا ہی کیا کہنے. کایا ہی پلٹ دیں پلٹ دے دنیا کی. یہ حال ہے خدمت گار کیا کہنے کیا کہنے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور والا آپ غور سے سنیے. اپنی منزل کی طرف چلوں. محفل ہے سرکار بیٹھے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ دیدار کرتا رہوں. کوئی چاہتا ہے کہ سونے دے سونے بول سندا رہوں. محفل جمی ہوئی ہے جب بے تحاشا لوگوں کا جمع غفیر ہو گیا. نبی کا سائل نبی کا دیوانہ تیرا میرا امام حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی سونا جس دن دی نوکری کی تھی دل کردہ ہے تہاڈا لفظ لفظ میرے ذہن دی کتاب تے لکھیا جائے پر نسیان دا مریضاں گل بھول جاندی ہے. علم یاد نہیں رہندا. چاہیدہ سی حضور ایکسرسائز دس دے فلاں کھایا کر فلاں ویلے لکھ کے یاد کریا کر. نہیں سونا علم دی خیرات عطا کر دے. آپ نے فرمایا چادر ہے بس آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں. غور کیجئے گا. آپ نے کہا چادر ہے. انہیں موڑیا تے ہاتھ مارے. آپ نے اپنی چادر تو ہے. فرمایا ابسط رداء کا علم چاہیدہ چادر پھیلا دے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. علم چاہیدہ چادر پھیلا دے. حضرت ابو ہریرہ فبسطتہ
امام بخاری نے بھی بیان کیا، صحیح ستہ کے اندر روایت ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، اور باقی سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، فَبَسَطْتُهُ، انہوں نے چادر پھیلا دی۔ سبحان اللہ۔ اور چادر، میرے استاد کہا کرتے تھے شیخ الحدیث رضوی صاحب، وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے میں جب میں چادر پھیلا کے نا تو کونے مڑے ہوندے نا بسا اوقات، تو کونے بھی پھڑ پھڑ کے سدھے کر دے پیسن، اج سونے نے دینا ہے تو پھر پوری طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، سارے دے سامنے ویکھ لو، نہ منتر پڑھیا ہے نہ ایدے وچ کوئی تحریر ہے، خالی نظر آندا ہے۔ پھر مٹھی کیتی بند، چادر دے کونے تے رکھ کے کونا بنا دیتا، آپ نے کیا چک، سبحان اللہ۔ چادر اٹھا کے حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے لگا لی، چادر کو چومنا شروع کر دیا۔ کیڑی آیت وچ لکھیا ہے کہ چادراں چومو؟ یار میں نے کیا سنانا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، بس آپ نے تھوڑی سی بے رخی کی، میں بس کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے گا حضور والا، حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے پہ اس طرح اچھی طرح ملا، پھر پکڑ کے چادر کو چوما، نہ چادر نبی دی نہ علی دی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اپنے ہی موڑیاں تے رکھی ہوئی چادر آپ ہی خرید کے لے آئے، آپ پہ ہی استعمال کر دے رہے، آپ پہ ہی دھون دے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دور دے اندر جڑا بھی کیمیکل سی او دے نال اج سینے نال لاندے پین، صحابہ نے کیوں نہیں اعتراض کیتا؟ مرضی نہ کر رواج نہیں چلنے، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مرضی نہ کر۔ آج تک کدی انج بھی ہویا چادراں بھی چومیاں جاندی، ان کے پہلے اس لائق نہیں سی، ہن سونے نال منسوب جو ہوئی ہے، ایویں ایک لمحے واسطے سونے نے مٹھ وچ رکھ کے اتوں دوسرے ہاتھ نال کونا بلایا، سبحان اللہ۔ ایک لمحے واسطے۔ میں نے کچھ کہنا ہے، اگر آپ تیار ہو کے بیٹھیں، بالکل جوان ہو کے بیٹھیں، جنہوں ایک لمحے دا نسبت رسول حاصل ہوئے انہوں چمنا تے جائز ہے، جڑا بیٹھا ہی گودے چریا کھیل دا ہی موڑیا تے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور ذرا غور سے سنیے گا جو بات ہے۔ اس دن تو بعد آپ کے دن کہ نہ میں نو کوئی قرآن دی آیت بھلی، نہ نبی دا فرمان بھلی۔ سبحان اللہ۔ اور سناؤں، حضرت علی آندے پیسے نے بازارے ٹورے ٹورے جاندے، سرکار نے کہا علی میں نے تمہیں یمن کا چیف جسٹس بنا دیا۔ ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میں نہیں سمجھا سکے، جی جی، یا مولا علی دی گل چنگی نہیں لگی شاید۔ سبحان اللہ۔ چلو جنہاں نو چنگی نہیں لگ دی منہ پرلے پاسے کرو، جڑے نوکر بیٹھے ہو علی دے ہوتے اچھی آواز نال بولو۔ نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی۔ اب غور سے سنیے گا، ایویں ٹورے جاندے، علی میں نے تجھے یمن کا قاضی بنا دیا ہے، بس پھر چھٹی ہو گئی۔ علی میں نے تجھے یمن کا قاضی بنا دیا ہے، یمن کا قاضی بنا دیا ہے۔ سنا
چیف جسٹس میں نے تو لا پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں کہ مدعی کو کس طرح سننا ہے، مدعا علیہ کون ہوتا ہے، گواہوں کے لیے قانون کیا ہے، کون سے متروک الشہادت ہیں، کون سے مردود الشہادت ہیں، کون سے مقبول الشہادت ہیں، میں کس طرح نکھیڑا کے میں کروں گا سونا، میں تو آج تک پنچایت نہیں کوئی سنی، تسا میں نو چک کے چیف جسٹس بنایا، فرمایا علی تو صرف تیاری کرنا، علم جانے تے زہرا دا بابا جانے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ علم جانے اور زہرا کا بابا جانے۔ حضرت علی اتھے کھلو نے کہا سونا میں کڑا گھروں جا کے کوئی اپنا بریف کیس لے کے ایک چادر موڑے ہوتے حکم فرماؤ اتھوں جان واسطے تیار۔ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو نبی نے فرمایا اگر تم اطاعت کرنے میں اتنی جلدی کر رہے ہو تو پھر میں تو نبی ہوں نا، میں عطا کرنے میں دیر کیوں کری؟ اسی وقت سرکار نے اس طرح اپنے بازو پھیلا دیے، علی کو سینے سے لگا لیا، اس لیے کہ وہ رو رہے تھے، اس لیے کہ پریشان تھے، اس لیے کہ بھوکے تھے، نہیں، آج نبی نے عطا کرنی ہے کیا کہنے، اور علی نے وہ عطا لینی ہے، تو سرکار نے ہاتھ پھیلا دیے، علی آؤ آ کے میرے سینے سے لگ جاؤ، ہاتھ کھول دیے میرے سینے سے لگ جاؤ، ہون علی دی مرضی ہے جنی کوٹ کے جفی پاوے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ کھل گئے، سینے سے سینہ مل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اس طرح ہاتھ پھیر دیا، پیچھے ہٹے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ پہلے تو کچھ آندہ نہیں سی، ہون انج ہو گیا جڑا بھی آوے فیصلہ کراوے، جے ایک حرف دا بھی اگا پچھا ہو جائے تو جو مرضی آکھے، پھر علی نو علی نہ آکھے۔ کیا کہنے، مشکل گفتگو سمجھ لیں گے آپ۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک کیس آ گیا، یتیم بچوں نے کیس کر دیا، ساڈا ابا اس بندے نو دے گیا سی 1000 دینار، اے سانو واپس کردہ پیا ہے 100 دینار۔ انہوں بلا لیا، بابا تیرے کو امانت رکھی سی انہاں دے ابے نے، ہاں جی، کتنی تھی؟ 1000 دینار، 100 کیوں دیندہ پیا؟ 900 ہڑپ؟ انہیں کہا نہیں حضور، انہاں دے باپ نے منو آکھیا سی جو تو چاہویں انہوں دے دیں، باقی اپنے کو رکھ لیں۔ گل سمجھا جائے، حضرت عمر فاروق نے کیس کو سنا، نظر دوڑائی نہ تو مسجد میں مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آدھی ریکارڈ ہے، کرو نہ چیلنج، بولو اچھی آواز نہ بولو، گھر بیٹھ کے جو گالیاں دیتے رہتے ہو مجھے، چھپ چھپ کے گولیاں مارتے ہو مجھے، میں تو دکھ سہ لوں گا، لیکن زمانہ تمہیں کچھ کہے گا، مجھے کسی نے کہنا، میں تو اوپن کہتا ہوں۔ اب حضور غور کیجئے گا، میں نے ان آیتوں کو بھی بیان کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس پہ غور کیجئے گا۔ حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑی کہ حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، تو دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ جس کو نبی نے چیف جسٹس بنایا اور بنانے کے بعد چیف جسٹس ماننے کے بعد یمن ان کے سپرد کر دیا، حالانکہ اتھے دی بولی اور سی، آپ دی بولی اور سی، سونا بولیاں بھی سکھا جاندہ ہے بے شک۔ تو آپ نے کیس ریفر کر دیا اسی وقت، وہ ادھر بیٹھے ہیں حسنین کے ابا، اور آواز دی یا ابا الحسن، اے آندھے پین فیصلہ کر دو۔ حضرت علی نے بلوا لیا، بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بھی اپنا کیس بیان کرو جی، انہیں آکھیا سونا پہلے اے سنان میں سناواں گل ساڑی دوہاں دی کوئی، یہ عمر فاروق کل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ گل اے وے کہ انہاں دا پیو اپنے جینیاں منو دے گیا 1000 دینار، انہیں کیا جو تو چاہویں نا میرے پترانوں دے دیں، باقی تو آپ رکھ لیں،
غور کیجئے گا ذرا میری طرف، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے چاہا اور میں نے ان کو 100 دینار دے دیا، 900 میں نے رکھ لیا۔ آپ نے کیا پھر ذرا سناویں نا دا ابا کی کہہ گیا؟ انہوں نے کہا جی ابا کہہ گیا جو تو چاہیں انہاں نو دے دیں باقی اپنے کو رکھ لیں۔ انہوں نے کہا پھر تو تا 900 چاہیا نا؟ نہیں سمجھا، تو نے چاہا 900 تبھی تو 900 اپنے پاس رکھا نا، تیری چاہت ہے 900 ہڑپ کرنے کی، تو 900 کی چاہت ہے نا۔ انہاں دا ابا بھی کوئی حکمت دے خزانے نال بھری ہوئی جھولی سی، نبی دا نوکر سی، تے انہاں دا ابا جو کہہ گیا جو تو چاہیں انہاں دے دیں باقی رکھ لیں، ہن تو چاہیا 900 دے انہاں نو، 100 لے جا واپس گھر جا کے آئے۔ سبحان اللہ، یہ فیصلہ ہے مولا کائنات کا، سمجھا دیا میں نے یا نہیں؟ یا دوبارہ سمجھاؤں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب یہ فیصلہ سنا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے مرشد ہیں، نبی کی مراد ہیں، ہمارے امام ہیں، جن کی بال کی توہین کرنے والا بھی ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ کے لوگاں نو سنان دن اور آواز دن دن لوگاں نو کہن دن لولا کا علی لہلک عمر، علی تو نہ ہوندہ تے عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حکمت اللہ بھی دیتا ہے، آہا کیا کہنے۔ اور یہاں اس آیت کے اندر ہے وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، او نبی تو انہوں میں دیتا ہے جڑا تو انہوں کتاب بھی سکھائے گا اور تمہیں حکمت بھی عطا کرے گا۔ تو حکمت وہ بھی دیتا ہے، حکمت میرا رسول بھی دیتا ہے۔ اب یہ دو ہو گئے دینے والے، تو جو لینے والا ہے اس کو قرآن کہتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ لین والیا انہاں دے در دے سوالیا، انہاں دے در دے نوکرا، انہاں دے در دے منگتیا، تینوں جو حکمت دیتی ہے نا، اللہ کہندا ہے میں تے میرے سونے رسول نے اے نہ سمجھی کہ حکمت ہے بلکہ خیر کثیر عطا کر دیتی ہے۔ بوئے تے جڑا منگدہ کھڑا ہوئے او خیر کثیر دا مالک ہے، جڑا دیندہ پہ ہو دے کل کچھ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ بات سمجھئے نا؟ اور پھر پڑھئے گا کبھی جو علماء بیٹھے ہیں، میں بات کو ختم کروں، باقیوں کے ٹائم کا مجھے احساس ہے، نہیں تو میں 8 گھنٹے تو روزانہ اپنے کلاسوں میں لیکچر دیتا ہوں، اتنے بھی اوکھا سوکھا 8 گھنٹے تو چل ہی جاؤں۔ اللہ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مشترکہ پروگرام ہوتا ہے، ابھی نعت خوان آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ یہ نعت خوانہ دوتے ہمارے کچھ علماء بڑی تنقید کرتے ہیں، اوے ہو جائے اوے ہو جائے او ہو جائے، میں کہنا ہو جو جا بھی ہے سونے دیا نعتاں تو پڑھ۔ اللہ کیا کہنے، وہ جیسا بھی ہے کبھی تو رنگ چڑھ ہی جائے گا نا بلالی، کبھی تو رنگ چڑھ ہی جائے گا نا ویسے کرنی کا، نہیں تو اتنا رنگ تھوڑا ہے کہ ہے جو جا بھی، اے بھی تو میرے سونے دی حکومت ہے کہ مائک دے اتے کھڑا ہو کے وہ نور جہان تا نہیں پڑھدا، وہ تعالیٰ خان عیسیٰ خیلوی دا تا نہیں آ کے، وہ پڑھتا بھی ہے تو مدینے والے کی نعت ہی پڑھتا۔ اللہ سبحان اللہ، یا سیدہ زہرا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، مولا علی کی عظمت کو بیان، تو میں تنقید کرنے والوں میں نہیں ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ تنقید کا دروازہ بھی بند ہو جائے جے تسی تھوڑا خیال کر لو۔ نعت خوانوں سے کہوں گا، باقی نہیں کچھ کہتا میں، آپ بھی تھوڑا سا آئیں نا اپنے اوپر اس رنگ کا اپنا وہ جو اپنا مظہر ہے، وہ رنگ ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ابھی محفل نعت کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر میری جماعت اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، میری تو اوقات کوئی نہیں ہے، مفتی عبدالحمید چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے، انہوں نے بھی خطاب فرمانا ہے۔ تو آخر میں آپ سے میں نے ایک بھیک مانگنی ہے۔ آج رات آپ سب نے بہت پیسے دینے ہیں، بہت کچھ آپ نے لٹانا ہے، تو قبل اس کے کہ آپ سب کچھ لٹا دیں، میرے نصیب اچھے ہیں کہ میں پہلے آ گیا ہوں، تو میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، سید زادہ ہوں، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ یہ بھیک جو میں مانگنے چلا ہوں اس کا تعلق آپ کی جیب سے نہیں ہے،
جو آپ کی جیب میں ہے مجھے نہیں چاہیے، مینوں تو وہ چاہیے جنہوں دل وچ وسائی بیٹھے ہو۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، وہ کیا چاہتا ہوں، پنجابی چ کہندے نے منگدا میں ہاں، جے تہاڈی منگ بھی اوہی ہوئے تے اج آمین دی صدا تے عرشہ تک جائے نا، تو دل سے دعا کر دیں، میں خیرات مانگ رہا ہوں، دل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آج اس عظیم الشان محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائی ہیں اور جو نہیں آ سکیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، تو دل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ ہماری ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پر قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔